ایک بزرگ تھے حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، یہ ہیں ہمارے صوفیاء، یہ ہیں جن لوگوں کے عرس منانے چاہیے۔ میں پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے بیٹا تیرے اندر جذبہ زیادہ ہے، اور یہاں میں تجھے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، تو بغداد شریف امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا۔ آج کل تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ باقی مدرسوں کا زیادہ حساب رکھا ہوتا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنا نہیں نہ ہوتا، وقت ضائع کرتے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں امیر گھر کا بچہ تھا، لیکن شوق لگ گیا کس بات کا کہ حضور کی حدیث سیکھنی ہے۔ میں نے اپنے نبی کی باتیں یاد کر لی ہیں، شاعروں کے شعر کتنے یاد کرتے ہو، اقوال اتنے یاد کرتے ہو، کہاوتیں اتنی یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات کیوں نہیں یاد کرتے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے لو لگ گئی، اب میں بغداد کے رستے پہ چلا، دریا میں بیٹھا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے پہ جا لگا میں بڑی مشکل سے، مہینہ بھر پتے کھائے، پر جذبہ یہ تھا واپس نہیں جانا، جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مجھے حضور کی حدیثوں کا فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزری، اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا، وہی پرانے کپڑے، پھٹا پھٹا لباس، مہینے بھر کی تکلیف۔ اب جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب تو قید میں ہیں، ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا، وہ نظر بند ہے۔ جذبہ تھا حضور کی حدیث سیکھنے کا، اے کاش یہ جذبہ کبھی لگ جائے، میری ملت کا جوان کہے نہیں رات کو ایک حدیث یاد کر، نہیں میں نے ایک روایت ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرنی ہے، میں اپنے سینے کو بھروں گا کتاب و سنت سے۔ فرماتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر فوج گھومتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کوئی مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بھی نہیں بتاتا۔ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ میں کتنی دور سے آیا، کوئی مہربانی کر، میں دنیا کے مال کا سوال ہی نہیں، حضور کی حدیث کی خیرات چاہتا ہوں۔ امام صاحب کا گھر بتا دے، وہ کہنے لگا بڑا سخت پیرا ہے، میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل آنکھ کا ہی کر دے، کہتے وہ مجھے ان کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہنے لگا وہ گھر ہے، آنکھ کے اشارے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر گیا، اس گھر کو میں دیکھ آیا۔ اب میں نے سوچا میں نے امام صاحب تک پہنچنا کیسے ہے، چونکہ باہر تو پولیس کھڑی ہے، یہ شوق اگر کبھی لگ جائے تو پھر صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا تھا یا تابعی تھے، انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ مدینے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف حضور کی ایک حدیث سیکھنے آ گئے۔ یہاں تو ہر جمعے مفت سنائی جاتی ہے نا، اور خطیب صاحب کہتے ہیں بڑا ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن وقت نہیں، گنجائش نہیں۔ دوستو یہ ذوق علمی بالخصوص ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے سوچا اب کیسے جاؤں امام صاحب کے گھر قربان جاؤں، کہتے ہیں پہلے سوچا سبزی والا بن جاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، چلو میں آواز دوں گا شاید امام صاحب سبزی خریدنے باہر آئے، تو پھر میں نے سوچا سبزی خریدنے کوئی آتا ہے کوئی نہیں بھی تو آتا نا، میں امیر باپ کا بیٹا، پھر میں نے سوچا کہ میں نے صفائی والا بن جاتا ہوں، شاید وہ باہر آئے، پھر سوچا صفائی والے کو دیکھنے بھی سارے نہیں آتے، آخر کیسے پہنچوں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے؟ کہتے میں نے طے کیا، میں نے نہ سر سے ٹوپی اتار لی، کپڑے پھاڑ لیے، گلے میں نے مانگنے والا کاسا ڈال لیا، تینوں لب دیاں سیاب گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نکک گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میرے مانگنے والا کاسا، اور میں دروازے بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ کہتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے رو کے صدا کی، اندر جذبہ تھا نا،
اندر جذبہ تھا، رو کے صدا کی، میں نے کہا کچھ لینے آیا ہوں، یوں دروازہ کھلا، اور جب امام صاحب نے 1 دینار دینے کے لیے میرے پیالے پہ کاسے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم لیا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں 1 دینار کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں امام صاحب نے نا یوں اٹھا کے نظر دیکھی، اس طرح بھی کوئی لیتا ہے؟ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو لینا بھی آتا ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، کچھ نہ ارادہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں، پروگرام بناتے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، کچھ اور چکر میں پڑے رہتے ہیں اور کچھ حاصل کر جاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا، فرمایا ہاں حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے ہیں حضور مہربانی ہو جائے، کہتے ہیں میں روز فقیر بن کے جاتا، امام صاحب 3 حدیثیں سناتے، میں ساری، او دوستو، او ادھر آؤ یار، تم کہتے ہو فلاں انگریز کا اسکول کی دیوار پر فلاں دانشور کی بات لکھ دیں، کائنات کی حکمتیں ساری میرے رسول پاک کی قدموں کی دھول پہ قربان۔ آؤ نبی پاک کی حدیث سیکھو، قرآن مجید کی آیات سیکھو، کتاب و سنت کے علوم لو، ایک ایک کر کے اپنا دین سیکھنا شروع کرو اور ان پر ذوق پیدا کرو۔ تھوڑی فیس بک تھوڑی چلا لو، تھوڑے دن گپ شپ کم کر لو، سیاحتیں چھوڑ لو، یہ کتاب و سنت ہے، اس کے قریب آؤ، یہ پڑھتے پڑھتے سینہ روشن ہو جاتا ہے، اسے لیتے لیتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کتنا عرصہ فقیر بن کے جاتا رہا، پھر حالات بدل گئے، حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ فرماتے میں امام صاحب حالات بدل گئے، امام صاحب کا مدرسہ کھل گیا، بلکہ جو نیا بادشاہ آیا اس نے بڑا بنا کے دیا۔ اب جب امام صاحب بیٹھ گئے مسند پہ تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ فرماتے جب پہلے دن میں مدرسے میں گیا تو باقی شاگرد بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بڑی دنیا نے پڑھا ہے پر جو تو نے پڑھا ہے، ایک تو اپنے اندر وہ ذوق علم کا، اور دوسری بات مومن کہتے ہی با عمل کو ہے، گورکھ دھندا نہ کرو، لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرو، ہر بندہ سیانا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، عمل کون کرے گا؟ ہم اگر کبھی کو بات سنتے سیکھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ 2 بندے ملیں گے تو انہیں سنا دوں گا، دوسروں کو نصیحت کروں گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا سارا دین عمل کے لیے آیا، عمل کے لیے۔ جب تک انسان عمل نہیں کرتا وہ 2 کشتیوں کا مسافر ہے، جب تک وہ نرا عالم ہوتا ہے اور عامل نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ اور بیٹا بیٹھ جاؤ، اور میں پیسے لینے آئے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تشریف رکھے، مہربانی کرے، کچھ تقریرہ مفت بھی سن کے دیکھا کرو کہ نہیں ہوگی، اللہ آپ کو سنا۔ آپ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں تو اگر میرے دل میں پھر بھی یہی خیال ہو، اتنی محبت، اتنا پیار، میں بتا نہیں سکتا صبح سے مجھے ان علاقوں سے فون کتنے گئے ہیں کہ یہ صرف ملنا ہی ہے، تو جس سے اتنا پیار کیا جائے وہ پھر 20-40 ہزار کا لالچ پیدا کرے تو اس سے زیادہ کمینہ بھی کوئی نہیں۔ جس سے اتنا پیار کیا جائے لوگ راہیں بچھائیں ہیں، سانو تخت ہزارے ریلوڑ کی نالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، اور کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ آپ توجہ کریں گے اور میری بات کو سمجھیں گے، دین عمل کے لیے، عمل کے لیے، دین کردار بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کے لہجوں میں حسن آ جاتا ہے، تواضع آ جاتا ہے، ان کی زندگیاں پھر الجھاؤ والی نہیں رہتی، وہ سارا دن سیاسی پیچ و تاب کا شکار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل الجھنے بھی لگے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے لہجوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ لوگ ایک اور رخ اختیار کر جاتے ہیں، زندگی عمل والی ہو جاتی ہے۔ اپنے کردار میں دیکھو،
آپ بڑی تعریفیں کریں جا کے اپنے پیر صاحب کی گھر، اپنے استاد صاحب کی، لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے نا تو آپ سے کہے گی اے سکھایا تینوں تیرے پیر صاحب نے۔ آپ جو جا کے کہیں اپنے کلیگ سے دفتر میں کہ میں فلاں محفل سے ہو کے آیا ہوں، لیکن 2 منٹ کے بعد وہ دیکھے کہ آپ تو کام چوری کر رہے ہیں، تو کہے گا اے سکھایا سراتی مولوی صاحب نے۔ عمل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتائیں، تو فرمانے لگے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ دین تو عمل کے لیے ہے، کردار میں تبدیلی کے لیے، کہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی نا، نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ آج جو بڑے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا، ان کے ملازموں سے پوچھ کے دیکھو حال کیا ہے۔ جس کا بچہ رات کو 4000 کا برگر پیزا کھاتا ہے، اس کا ملازم کبھی 5000 ایڈوانس مانگ لے تو وہ نصیحتیں کرتا ہے کہ اپنے خرچے کم کرو، بھائی تیرے تو کم ہوئے نہیں، یہ خرچے کم کرے۔ وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جب مہنگائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ذرا مشکل فیصلہ کرنے لگے، آپ کے لیے تو نہیں نا مشکل، آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے، وہ تو مشکل ان غریبوں کے لیے ہے، پر شکوہ آپ سے بھی ہے۔